دوسرا جہاں تک یہ مراسلے کا تعلق ہے، میں نے کیوں کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا مذاق اڑایا ہے؟ رانا صاحب، یہ مسلم لیگ نون کی کور کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا جس کو آپ ادھر سے کان پکڑ کے ادھر سے نکال دیں. یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی 2 اوپر تیلے میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے بیچ میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس آئی ہے. ایک تو خط کی ویراسٹی اسٹیبلش ہے، خط موجود ہے. دوسرا وہ خط جن الفاظ میں موجود ہے انہی الفاظ میں وہاں پہ آیا، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. کیونکہ دونوں جو این ایس سی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی دونوں میٹنگز، پہلی میں کہا گیا کہ مداخلت پہ سخت احتجاج ہے، تشویش ہے، اور اس پہ آپ ڈیمارش کریں، احتجاج کریں، اور تمام ممبران کو جو ہے آپ ان کیمرہ بریفنگ دیں، جس میں یہ لوگ نہیں آئے کیونکہ ان کو پتہ تھا اس میں کیا ہے تو آنے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری نیشنل سیکیورٹی کونسل جس کو شہباز صاحب نے ہیڈ کیا، اس پہ میرا ایز اے وکیل اعتراض تھا، ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی، کہ نو بڈی کین بی اے جج ان ہز اون کاز. جس آدمی پہ سازش کا بینیفیشری ہونے کا الزام ہے اسی کے نیچے میٹنگ ہو رہی ہے کہ جناب آپ چیک کریں سازش ہو رہی ہے کہ نہیں. لیکن بہرحال ان کے نیچے جو میٹنگ آئی اس نے پہلی میٹنگ کی تمام منٹس کی تصدیق کی اور اس کو اپ ہولڈ کیا. تو یہاں تو بیانیہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا جو ہے نالا علیہ میں بہ گیا، وہ تو بات ختم ہو گئی. خط موجود ہے، اب صرف یہ نقطہ کہ کیا سازش ہے یا انٹرفیئرنس ہے. دیکھیں، آپ کا جو وہاں پہ ہائی کمشنر تھے اسد مجید صاحب، وہ اپنی بات پہ یہاں کھڑے رہے اور انہوں نے کہا کہ سائفر بالکل ہے، ہم نے بھیجا ہے اور بائن ہی وہی ہے جو موجود ہے. اب جو سائفر تھا اس میں تو وہ مکالمہ آنا تھا جو ان کا وہاں ڈیوڈ لو سے ہوا، ڈونلڈ لو ہے کہ ڈیوڈ لو ہے، اس کے ساتھ ہوا. اس میں تو ظاہر ہے اس نے مکالمے کے دوران تو ان کو یہ نہیں بتانا تھا کہ ہم نے سازش کیسے کیسے کرنی ہے، ہم نے شہباز صاحب کو رابطہ کرنا ہے، ہم نے فلانے کو کرنا ہے. انہوں نے تو صرف اپنی دھمکی آپ کو بتا دی، تو وہ یہاں پہ بین ہی پہنچ گئی. اب آپ نے یہ جو عمران خان صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے، میں وہاں موجود تھا، جس میں نے کہا کہ جوڈیشل انکوائری کمیشن اس کا ہوسٹ اوپن کورٹ میں سپریم کورٹ کے، تاکہ پتہ لگے کہ ان دنوں میں اچانک کیا ایسے ہوا کہ تمام اپوزیشن پلس ہمارے ڈسیڈنٹس جو ہمارے لوٹے کارکنان تھے عہدیدار، ان سے ان کی ملاقاتیں امریکن ایمبیسی والوں کی، اور اس کے بعد اچانک اس طرح سے عدم اعتماد کا آ جانا. اور آخری بات، یہ میرا پوائنٹ لے لیں، عمران خان صاحب بالکل ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، ہمارے چیئرمین ہیں، لیکن اب سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ پاکستان کے وزیراعظم بھی تھے. وزیراعظم ایک آئینی عہدہ ہے اور سب کا ہے. آپ کے آئینی وزیراعظم کے خلاف مداخلت ہوئی ہے، بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے، جس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل نے 2 بار ایکسیپٹ کیا ہے، جس میں آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی اور اس میں آپ کے چیف آف آرمی سٹاف تمام عہدیدار موجود تھے. انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی مجھے بریک کی طرف جانا ہے، لیکن پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف جب بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہو تو کیا وہ پھر رجیم چینج آپ اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے؟ اور دوسرا یہ آپ کا موقف ہے، اور اسی پر تو ڈیڈ لاک، ایک سیاسی بحران جو ہے وہ اسی پر تو ہے کہ آپ کی بات کو موجودہ حکومت کتنا سنتی ہے، ادارے کتنے سنتے ہیں، اور اسی پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹمپریچر ہے وہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا. میں تو آپ سے ایک لائٹر نوٹ پہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے ہائیبرڈ پلس رجیم کی بات کی، تو سر یہ ہائیبرڈ رجیم کوئی بری چیز تو نہیں رہی نا سر؟ اب پلس ہو جائے تو زیادہ اچھی ہے. مسعود رضا صاحب، میری بات سن لیں. آپ اور میں اور ہم سب، یہ رانجھا صاحب بھی ینگ آدمی، ہمارے بچوں نے اور آپ نے، ہم سب نے یہاں اپنی زندگی آدھی گزارنی ہے، ہمارے بچوں نے پوری گزارنی ہے. ہم کسی بڑی پاور کے سٹوج بن کے نہیں رہ سکتے. سزا عمران خان کو کس چیز کی دی گئی؟ ماضی میں ایک سزا ہمارے وزیراعظم کو دی گئی نیوکلیر پاور کی، اس پہ سٹینڈ لینے کی. اس وزیراعظم کو اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ اڈے مانگ رہے تھے. یہ اب ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. اڈے نہ مانگنے پہ، انکار پہ، کہ میں ایبسولوٹلی ناٹ، آئی ول ناٹ گیو یو، ہم آپ کو جگہ نہیں دیں گے جہاں سی آئی اے وہاں سے ڈرونز اٹھا کے افغانستان پار جا کے وہاں لوگوں کو. سر ایک بریک لینے دیں مجھے، ایک بریک لیتا ہوں سر، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ایک مختصر